بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جب مال ہماری ملکیت ہے یا کسی دوسرے کی، تو ایسی صورت میں ایک طرف سے انڈا استصحاب عدم دخول در ملکیت ہے، کیونکہ ملکیت میں انڈا داخل ہونے کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اور سبب ہمارے پاس مشکوک ہے کہ ہماری مرغی کا انڈا ہے یا کسی دوسرے کی مرغی کا انڈا ہے۔ اس لیے ملکیت تحقق پیدا کیا کرتی ہے اسباب کے تحت، اور یہاں پر مشکوک التحقق ہے۔ اصل عدم تحقق ملکیت ہے، انڈا ہماری ملکیت میں نہیں آئے گا، اور دوسری طرف سے انڈا دوسرے کی ملکیت میں بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہاں پر بھی استصحاب عدم ملکیت جاری ہوگا۔ لیکن دوسرے میں استصحاب عدم ملکیت کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری ملکیت میں انڈا داخل ہو جائے، ہماری ملکیت میں بھی نہیں، اس کی ملکیت میں بھی نہیں ہے۔ جب دونوں اصل اس کی اور ہمارے دونوں میں تعارض تساقطہ کی بنیاد پر دونوں اصل ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہو کہ دونوں اصل جب ختم ہو گئے تو شک کے در صحت بیع میں کہ جو ہم نے انڈا بیچا ہے وہ مشتری کا بنے گا یا نہیں بنے گا، تعارض اصلین کی وجہ سے استصحاب عدم نقل الی المشتری، جو انڈا مشتری کی طرف منتقل نہیں ہوگا اور ہمارا بیع باطل ہے۔ وہ بھی جو بڑا مشکل کام ہے، لیکن جو ہے وہ مشکل کام کے ساتھ ساتھ ایسا جو ہے انتظار بھی نہیں کیا جاتا ہے، اور ایسے کام نہیں کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ تشخصات کی علت نہیں ہے، تو بیع تو فاسد ہو جائے گا، اور ہمیں اس صورت میں ملکیت والا تصرف اس انڈے میں انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اما اس انڈے میں تصرفات کھانے پینے کے حوالے سے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کھانے پینا انڈا کھا سکتے ہیں یا نہیں، پھل جو درخت سے گرا ہمارے درخت سے یا اس کے درخت سے کھا سکتے ہیں کہ نہیں، یا وہ جو اون ہمارے گوسفند کا ہے یا دوسرے کی گوسفند، کہتے ہیں تصرفات کے حوالے سے کوئی نہیں لکھا، باقی تصرفات کھانا پینا و امثال ذالک، اس میں اصالۃ الحل جاری ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہے، اور پتہ نہ ہونے کی صورت میں اصالۃ الحل جاری کریں گے، اور جواز کھانا پینا باقی احکام ہوں گے، کیونکہ مشکوک الحرمت ہے، اور مشکوک الحرمت میں کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، جب تک حرام پتہ نہیں ہے تب تک آپ کھا سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسری صورتحال تھی۔ لیکن تیسری صورتحال یہ تھی کہ حالت سابقہ کسی اور کے لیے پہلے سے ہو، تو ہمیں استصحاب عدم دخول مال فی ملک ہی، کہ اپنے ملکیت میں مال داخل نہیں ہے، استصحاب جاری کریں گے۔ جب شک ہو جائے کہ یہ اس پر ملکیت کے آثار جاری ہو سکتے ہیں نہیں، استصحاب عدم ملکیت جاری کریں گے، کہیں گے یہ ہماری ملکیت میں داخل نہیں ہوا، اصل عدم ہے۔ اس کے علاوہ ہم اگر قائل ہو جائیں قسم ثالث میں، آپ نے رسائل میں پڑھا ہوگا استصحاب کلی قسم ثالث،
استصحاب کلی قسم ثالث میں یہ نظریہ دیا گیا تھا کہ ایک کمرے میں زید داخل ہوا، اس کے داخل ہونے کے بعد کمرے میں زید کے ذمے انسان کلی بھی ہے، لیکن اب زید کے ذمے جو انسان کلی ہے، زید یقیناً پھر کمرے سے خارج ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ امر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ زید ادھر سے نکلا، امر ادھر سے جو ہے داخل ہو گیا۔ تو کیا ہم اس انسان مشکوک میں، جو زید کے نکلنے کے نتیجے انسان مشکوک ہو گیا، اس انسان کلی کو امر کے داخل ہونے کے نتیجے میں استصحاب کر سکتے ہیں، جبکہ زید جس کے ذمے یقین سابق تھا اور اسی کے ذمے یقین سابق سے انسان کلی آیا تھا، وہ انسان کلی اب بھی باقی رہے گا امر کے آنے سے، یا امر کے آنے سے انسان کلی باقی نہیں رہے گا؟ استصحاب کلی قسم سوم تھا۔ آغا شیخ مرتضی انصاری نے استصحاب کلی قسم سوم کو حجت مانا تھا وہاں پر، لیکن آخوئی اس کو حجت نہیں مان رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہاں پر بھی اس استصحاب کلی قسم سوم والے نظریے کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا وہ مال کہ جو غیر کی ملکیت میں تھا، تو چونکہ غیر کی ملکیت میں تھا تو کیا ہم استصحاب ملکیت غیر کلی اس مقام میں جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ملکیت غیر متحقق تھا مالک سابق کے ذمے، زید کے ذمے انسان کلی، مالک سابق کے ذمے ملکیت غیر۔ اب ملکیت غیر قطعاً مرتفع ہو گئی ہے، اور اسی طریقے سے مرتفع ہوئی ہے جس طریقے سے زید کمرے سے نکل جائے تو زید جس کی ملکیت، زید جو انسان تھا قطعاً اس کمرے سے زائل ہو چکا ہے، اس طرح اس کی ملکیت سابق وہ بھی قطعاً زائل ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے تو مال بیچ دیا اپنا۔ لیکن شک کرتے ہیں کہ اب جو مالک سابق تھا اس کی جگہ پر کوئی غیر قائم مقام ہو گیا ہے، جس طرح زید کی جگہ پر عمر آ جایا کرتا، یہاں پر بھی ملکیت مالک سابق کی جگہ پر کوئی دوسرا غیر مالک آ گیا ہے یا نہیں؟ تو نستصحب ملکیت غیر کلی، اور اس کے نتیجے میں غیر کی ملکیت کلی جب باقی ہے
تو یقیناً ہماری ملکیت نہیں ہے. اس طرح ثابت ہوگا کہ یہ مال ہماری ملکیت تو کم سے کم نہیں ہے، استصحاب ملکیت کلی غیر جاری کیا ہے. اس کے نتیجے میں ثابت ہوا کہ یہ ہماری ملکیت تو نہیں ہے، لیکن یہ استصحاب کلی قسم سے پم کو آخوئی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زید کے ذیل میں جو انسان آیا تھا وہ انسان زید کے ساتھ ہی منتفی ہو گیا ہے، چاہے انسان کلی ہی کیوں تھا نہیں تھا. زید جیسے ہی نکلا، زید کے ساتھ جو انسان کلی تھا وہ خود بخود منتفی ہے. عامر کے آنے کے بعد وہ ایک انسان دوم آیا ہے. نہیں، انسان دوم جو آیا ہے کلی ہونے کے بعد دوم انسان جو ہے طبیعی انسان جو آیا ہے وہ دوسرا والا انسان، اور پہلے زید کے ذم میں جو انسان تھا وہ موجود نہیں، حصے از کلی انسان ہے وہ. اس لحاظ سے جو ہے زید کے جانے کے ساتھ ساتھ انسان کلی، زید جو انسان کلی کا حصہ تھا وہ چلا گیا ہے جو زید کے ذم میں تھا. اب جو انسان کلی ہے وہ ایک حصہ انسان جو عمر کے ذہن میں آئے، یہ ایک الگ اور نیا انسان کلی ہے، کوئی دوسرا والا ہے وہ والا انسان کلی نہیں ہے. بس اس بنیاد پر آپ نے ابو علیہ سینا کے کلام میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اس لیے وہاں پر بحث ملا اشیاء میں بھی آئی ہے اور دوسرے اور منطق کی کتابوں میں بھی آئی ہے کہ آیا یہ جو کلی طبیعی ہوا کرتا ہے وہ حصہ حصہ کر کے بنا کرتا ہے یا ایک مجموعہ واحد ہوا کرتا ہے. اس میں جو ہے بحث ہوئی تھی کہ کلی طبیعی کے بھی اپنے ایک حصے ہوا کرتے ہیں، وہ ہر حصہ اپنے فرد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں تو یہ کلی بھی وہمی ہے، ماہیت کلی بھی وہمی ہے، یہ بھی کوئی حقیقت ایسی ظاہری نہیں ہے. وہ ہے تو صحیح نا، انسان کلی، انسان کے پاس کلیات کو درک کرنے کی طاقت ہے، اس لحاظ سے وہ ایک مشترک چیز کو انتزاع کرتا ہے، مشترک چیز کو انتزاع کرتا ہے. یعنی موجود سے ہی آئیڈیالوجی بنتی ہے کہ وہ ایک جہت کے چیزوں کو دیکھ کر ان میں مشترک چیزوں کو نکالتا ہے اور اس سے انسانیت بنتی ہے. موجود سے دیکھے ہیں نہیں یوں موجود ایک امر بسیط ہے، اس میں کیا کریں گے، ماہیت رنگ برنگ ہے، اس لیے ماہیت کے رنگ کو دکھایا جاتا ہے. ہاں یہ بالکل وجود تو ایک بسیط چیز ہے، اس میں کیا کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے، وجود وجود ہے بس خالی. صلی اللہ علی سید